تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے مجھے بتائے گا کہ اسلام کے مطابق انسان کی ابتدا ہوئی کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں قرآن کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، ماشاء تو اللہ۔ یہ قرآن نے ہر سمجھدار انسان کے اوپر پابندی نہیں لگائی بلکہ فرض کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سمجھدار انسان کے اوپر۔ سمجھدار انسان سے وہ مراد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے، 4 کتابیں اس نے پڑھی ہیں، 4 کلاسیں پڑھی ہیں، تو اس پر یہ بالکل فرض ہے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بڑی آپ کو حیران کن بات لگے گی، لیکن قرآن نے اس کو کیٹاگوریکل بیان کیا ہے۔ سورہ الطارق آیت نمبر 5 میں، 86 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 5 ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایولیوشن کو سٹڈی کرنا یہ بالکل عین قرآن ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ بن گیا جب ڈارون نے اپنے تھیوری آف ایولیوشن پریزنٹ کی، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری غلط ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، لیکن سارے لٹ لے کے بجائے ڈارون کے پیچھے پڑنے کے یہ ایولیوشن کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیں، علم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو بندہ غلط بیان کرے اس کے پیچھے پڑنا چاہیے نا۔ ایسے ہی ہے۔ تو ایولیوشن کو انہوں نے ایک ایسا لفظ بنا دیا کہ سمجھ لیں کہ جو اس پہ بات کرے گا وہ جناب خلاف کیونکہ ایولیوشن کا ڈائریکٹ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کس مرضی لیمن سے بات کر لیں، وہ یہ کہے گا کہ جی ایولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بنا۔ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ڈارون کی تھیوری تو آج ثابت ہی نہیں ہو سکی آج تک، اور اس میں بڑے ہی ڈس لنکس ہیں۔ سب سے خوبصورت ایولیوشن کی جو تھیوری ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اور اللہ نے چونکہ اس میں فرمایا کہ یہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے ان کے لیے جو اس پر ایمان لے آئے۔ اب ہر چیز کا ایمان، اللہ نے جب کہا کہ تبیان کل شیء، تو اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ کل شیء کا مطلب ہے کہ اس میں صرف نماز روزہ ہے۔ کل شیء خالق کائنات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر چیز ہے۔ اب یہ انسان کی کوشش، اس کا انٹلیکٹ اور اس کی جو طلب ہے، اس کے مطابق قرآن اپنے میننگ اس کے اوپر کھولتا رہتا ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ جی انسان بنایا کیسے گیا؟ دیکھیں، ایولیوشن کس کو کہتے ہیں؟ ایولیوشن کہتے ہیں کہ مرحلہ وار پیدائش جو ہے نا جی، آہستہ آہستہ ایک دم سے جو ہو جائے اسے آپ ریولیوشن کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، جو آہستہ آہستہ ہو اس کو ایولیوشن کہتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ کسی ایولیوشنری پروسیس کا محتاج نہیں، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو ودن 9 سیکنڈ میرے جیسے بالکل میری ڈیٹو کاپی، وہ چاہے تو 10 کروڑ انسان اسی وقت پیدا کر دیں، انڈاؤٹڈلی، کوئی شک نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں یہ پوری، جس کو اس نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے یہ کائناتیں 6 دنوں میں بنائیں، وہ 6 دنوں میں بنانے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ غور کریے گا اس پہ کہ وہ کائناتیں 6 دنوں میں بنانے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں بنا لیتا۔ 6 لمحے میں کیوں بنائیں؟ اور انسان کو اس نے ایولیوشنری پروسیس سے کیوں پیدا کیا؟ یہ لگتا ہے کہ اللہ کا ایک شوق ہے، اس کی عادت شریفہ ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کا فیورٹ کام ہے۔ طاقت کے سے تو ہر چیز ہو سکتی ہے نا، اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو مرحلہ وار طریقے سے لے کے چلوں۔ یہ اس کی سنت الہیہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بھی کہی کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ مطلب کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے، ان سے میں پہلے کہتا کیا ہوں جی تھا؟ وہ
پہلے تھے یا 10ویں تھے یا 1000ویں تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک وقت اس کائنات میں ایسا تھا جب انسان وجود ہی نہیں رکھتا تھا. اللہ کی ایک صفت خالق ہے، ایک ہے فاتر. فاتر کہتے ہی اس کو ہیں جو عدم سے چیز کو وجود میں لے آئے. ٹھیک ہے، مثلا یہ ٹیبل پڑی ہے آپ کے سامنے، میں اس کو توڑ کے اس کے پارٹس کر کے اس کو چیئر بنا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ ٹیبل موجود ہی نہ ہو، لکڑی موجود ہی نہ ہو، یہ ہو گیا تخلیق کہ میں نے ٹیبل کو توڑا، اس کے پارٹس کیے، اس کو ری ڈیزائن کیا اور اس کی میز کی بجائے کرسی بنا لی. اس کی میں نے کرسی تخلیق کر لی. لیکن اگر میرے پاس لکڑی ہی نہ ہو، اوزار بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، تو میں پھر کرسی بنا لوں، تو اس کو کہتے ہیں فاتر. سبحان اللہ. کہ عدم سے وجود. اللہ کہتے ہیں میں انسان کو عدم سے وجود میں لے کے آیا ہوں. یہ سورہ المریم کی آیت نمبر ہے 67. کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے جب کہ ہم نے اسے پیدا کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ انڈیجینیس اگی ہوئی اسپیشی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ول ڈیورے اور ڈارون کہتے ہیں، کوئی یہ حادثاتی پیداوار نہیں ہے. یہ کوئی ایسے ہی کسی جو کہتے ہیں جی بس کوئی زندگی کا ایک سیل وجود میں آ گیا، اور یہ ایسا بات نہیں ہے. اللہ نے اس کو پلاننگ کے تحت بنایا، لیکن بنایا ایولیوشن میں ہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں بنایا ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے، کیونکہ وہ جاتا ایسا تھا، ہم اس کی اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. اس کا شوق ہوگا یہ. لیکن انسان حادثاتی پیداوار نہیں ہے. انسان کسی اتفاق کی، کسی سپارک کی یا کسی ایسے حادثے کی پیداوار نہیں ہے جو کہ قدرت کے صحیفہ میں نہیں تھا. انسان ایک پری پلانڈ کی ہوئی کریچر ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، بے شک تم اس سے پہلے وجود ہی نہیں رکھتے تھے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 67. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے واضح آیت اللہ کی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایولیوشنری پروسیس انیشیٹ کیا. میں آپ کو سارا قرآن سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایولیوشنری پروسیس کو انیشیٹ کیا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بنایا. سورہ نوح کی آیت نمبر 14 ہے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اطوار کہتے ہیں سٹیجز کو. ٹھیک ہے جی، الف توئیں واو الف را. اطوار کہتے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز کو. وَقَدْ خَلَق، بے شک میں نے تمہیں ڈفرینٹ سٹیجز میں پیدا کیا ہے. اس سے بڑا ثبوت ایولیوشن کا قرآن سے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا، ڈفرینٹ سٹیجز سے پیدا کرنے کا مطلب کہ انسان کی سے پہلے اور سپیشیز تھی؟ نہیں، وہ آگے آتا ہے جی. سپیشی ایک ہی تھی. ٹھیک ہے، سٹیجز، اس کی پیدائش کی سٹیجز ڈفرینٹ تھی. قرآن نے اس پہ بڑی مفصل گفتگو کی ہوئی ہے، بڑی مفصل گفتگو کی ہے. میں آپ کو ساری بتاتا ہوں. سورہ نوح کی آیت نمبر 14 ہے کہ میں نے تمہیں مختلف اطوار یعنی مختلف سٹیجز میں پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ یکدم اللہ نے کن کہا ہو اور آدم بن گیا ہو یا انسان بن گیا ہو. یہ نہیں ہوا. اطوارا کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوا. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ کہ جو یہ کنسیپٹ ہے کہ ایک دم سے جناب ایک پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی اور اس کو آسمان سے نازل کر دیا، اللہ کہتا ہے ایسے نہیں ہوا. تو ایسا نہیں تھا کہ مٹی کا پتلا بنایا پھر روح پھونکی گئی، تو پھر آدم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ پتلی آگے آتا ہے، وہ ساری سٹیجز آپ کو میں بتاتا ہوں. یہاں یہ دیکھ لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے، اللہ کر سکتا ہے. مثلا اللہ پہ لمیٹیشن کوئی نہیں. اللہ کر سکتا ہے، کر سکتا تھا، کر سکتا ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 14 واضح بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں ڈیفرنٹ سٹیجز میں پیدا کیا ہے. اب کیسے آغاز فرمایا؟ اس پہ بھی اللہ سورہ السجدہ میں آیت نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. وہ اللہ ہے جس نے جو چیز بھی بنائی کیا خوبصورت بنائی.
سبحان اللہ. حسن سے وہ بہت پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور حسن کو خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. پسند کرتا ہے. تو یہاں بھی وہ احسانہ کا لفظ یوز کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے جو چیز بھی بنائی وہ خوبصورت اور حسین ہی بنائی. وہ بدا کہتے ہیں آغاز کرنا. ٹھیک ہے جی. وہ بدا خلق الانسان من طین، اور میں نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہلا عنصر آ گیا مٹی. اس نے کہا میں نے جو چیز بھی بنائی، یہ سورہ السجدہ آیت نمبر 7 کہ میں نے جو چیز بھی بنائی کیا خوبصورت بنائی. میں نے انسان کی، اور یہاں یہ نہیں کہتا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، یہ نہیں کہہ رہا. وَبَدَا خَلَقَ الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی من طین، مٹی سے. مٹی سے بنایا اور مٹی سے ابتدا کرنے میں بہت فرق ہے. کہ آپ ایک چیز بناتے ہیں، آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں مٹی سے، اب بعد میں اس میں پانی شامل کرتے ہیں، چاک شامل کرتے ہیں، کلر شامل کرتے ہیں، سیمنٹ شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے. ایسے ہی ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ضرور ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری تخلیق کی ابتدا صرف مٹی سے کی ہے. اگلی بات سنو. اللہ کہتے ہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 آ جاتی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. یہ دو لفظ اللہ نے یوز کیے، من دونوں کے درمیان میں من لگایا. یہ عربی ٹیکنیکل گرامر ہے کہ ہم نے انسان کو سلالہ سے بنایا، اور سلالہ کس سے بنا تھا؟ طین سے بنا تھا. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا سلالہ سے. یہ سلالہ کیا ہے؟ اچھا جی. من طین، جو کہ طین سے بنا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا کنیکشن ہے آپس میں سلالہ کا طین کا؟ طین کیا ہے؟ طین کہتے ہیں ٹیریشیل ایلیمنٹ کو. مٹی آپ عام زبان میں مٹی کہہ لیں. مٹی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سوائل جس میں ڈفرینٹ قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوبالٹ بھی ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا آئرن بھی ہوتا ہے، اس میں کلے بھی ہوتی ہے، اس میں سینڈ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ پارٹیکلز، ڈفرینٹ مٹیریلز کے بڑے کورس ریفائنڈ پارٹیکل جو ہیں ان کو طین کہتے ہیں. یہ طین ارض کا ایک خصوصی چیز ہے. ہر ارض کے اوپر طین موجود ہے، مٹی موجود ہے. مٹی کو اگر آپ پانی میں گوندھ دیں، ٹھیک ہے، اور طین چکنی مٹی ہو، پانی میں اس کو بھگو کے جس طرح آٹا گوندتے ہیں اس کو گوندھ کے رکھ دیا جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹی گل سڑ کے ایک بڑی خوبصورت بینی سی خوشبو دیتی ہے. آپ شاید کسی گاؤں میں رہی ہیں یا نہیں رہی، یا کبھی گئی ہیں کہ نہیں گئیں. میں نے اپنی دادی کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ طین، بعد میں سمجھ لگا کہ وہ طین تھی.